اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کو اس سیشن میں پیرنٹنگ پہ ہے یہ سیشن، تو اس میں ویلکم کرتی ہوں۔ میرا نام میمونہ سلیم ڈار ہے اور آپ سب کو آج تکمیل پر آپ کے بچوں کے کورس کی بلایا گیا ہے۔ امہات کی کلاس ہے، مدرس کی کلاس ہے، تو پیرنٹنگ پہ ہی بات ہوگی تھوڑی بہت، سارا ہم ڈسکس کریں گے۔ جو پوائنٹس جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے پیرنٹنگ کے دوران، مختلف بچوں کی فیزز پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ایک تھوڑا سا ریکیپ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں پیرنٹنگ کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آج کل ماؤں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں بچوں سے، جس بھی طرح کی ہیں، وہ کسی بھی لیول پہ ہیں، وہ ان کی اخلاقیات کی وجہ سے ہیں، اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ وہ ایسے ہوں، مینرز ان کے ایسے ہوں، یا ان کی اسٹڈیز کی وجہ سے ہوں، یا کسی بھی طرح کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو اس کا جو اوریجن ہے نا وہ گھر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا اوریجن جو ہے نا وہ ماں کی اپنی نیچر ہی ہوتی ہے اور ماں کی اپنی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کی پہلی درس کا کیا ہے؟ ماں کی گود، ہے نا؟ یہی کہتے ہیں نا، پہلی درس کا ماں کی گود ہے۔ تو وہیں سے بچہ بہت چیزیں لرن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی بچے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ذرا صابر قسم کا ہو، وہ شور نہ کرے، وہ ضد نہ کرے، وہ کمپلینز نہ کرے، وہ بہت مینرز والا ہو۔ تو یہ سب کچھ آپ میں ہوگا تو اس میں آئے گا۔ سب سے پہلے بچوں کی ٹریننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے مدرس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے نا مدرہڈ، اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹرین نہیں کرتا کہ یہ جو ایک بالکل گوشت کا لوتھڑا آپ کو پکڑایا جاتا ہے، اس کو آپ نے ایک انسان کی صورت میں ریز کیسے کرنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ نہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، نہ ہم خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ تو بچے بھی آپ کے سپرویژن میں ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ انہیں آپ نے ایسا کیوں نہیں بنایا، انہیں اللہ سے انٹروڈیوس کیوں نہیں کرایا، اس ایج میں کیوں نہیں کرایا، اللہ کا خوف کیوں نہیں ڈالا، شکر گزاری کیوں نہیں ڈالی، ان کے اندر صبر کیوں نہیں ڈالا۔ تو یہ سب کچھ جو اوریجن ہے نا وہ آپ ہی ہیں اس کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ کام رہے تو آپ خود کام رہیں۔ مائیں بچوں کے ساتھ خود اتنا مس بہیو کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بچہ ہمارا بڑا تمیزدار ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مائیں بہت زیادہ آرگیومنٹ کرتی ہیں ان کے بچے بھی بہت زیادہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، اور ایون کہ بحث لڑانے کی جو عادت ہے وہ تو پڑ ہی جاتی ہے۔ ایک ٹائم آ جاتا ہے جب بچہ تھوڑا سا وہ ڈر کی کیفیت سے نکل جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو ڈرانا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ڈر کی کیفیت سے نکل جاتا ہے نا تو پھر وہ ماں باپ میں ہی نقص نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مائیں بہت زیادہ بچوں میں نقص نکالتی ہیں، ایون کہ اگر بچوں میں نہیں بھی نکالتی، وہ لوگوں میں بہت زیادہ نقص نکالتی ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، وہ کھانے میں کیڑے نکالیں گے، وہ کپڑوں میں کیڑے نکالیں گے، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پیرنٹس کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت، وہ ہماری قسمت نہیں ہوتی، وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہم نے خود ہی بچوں کو ویسے ٹرین کیا ہوتا ہے۔ تو ہر پوائنٹ پہ دھیان رکھنا کہ کس ایج میں بچے کی کس مینٹل ریکوائرمنٹ کو، کس ایموشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے بچے اچھے ٹرین نہیں ہوں گے، اور وہ جو ہماری شکایتیں ہیں نا، وہ شکایتوں کا پلندہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، وہ کبھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی۔ تھوڑا سا فیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ہم وہ سارے پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان فیزز کو گزارنا کیسے ہے، اس میں کیا چیزیں پریکٹس کرنی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب بالکل چھوٹا، کیونکہ آپ بالکل چھوٹے بچوں کی مدرس ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، کچھ سینئر مدرس بھی ہیں لیکن زیادہ تر چھوٹے بچوں کی مدرس ہیں۔ یہاں چھوٹے بچوں کا سیشن ہوا تھا، تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، بالکل جیسے آپ کہہ لیں کہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لرننگ فیز میں بھی نہیں آئے، لرننگ ان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ ان کا جو بیہیویئر اچھا ہونا، اور ان کا زیادہ کام رہنا، یا ان کا زیادہ پروڈکٹیو ہونا، ان کے انٹیلیجنس کو کیسے پالش کیا جائے، وہ سارا کچھ نا زیادہ ان کی صحت پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جو بچے بہت بیمار رہتے ہیں نا، وہ آٹومیٹکلی باقی بچوں سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت دیر تو اپنی بیماری کو ہی فیس کر رہے ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں اب پتہ چل گیا صبر کرنا ہے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں صبر، لیکن ہم کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. ہم زیادہ تر مایوسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو بچے کی بھی جو شروع کی ایج ہے، آپ کہہ لیں 2 to 3 ایئرس، اس میں آپ کو اس کی ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے، اس کے کھانے پینے کے بارے میں، اس کے سونے جاگنے کی روٹین، اور یہ سب بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. جب بچہ سالڈ فوڈ لیتا ہے تو اسے سب کچھ کھلائیں، خود بھی سب کچھ کھائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تاکہ اسے پتا ہو کہ یہ سب کچھ کھایا جاتا ہے. پھر رات کو اسے جلدی سلانا ہے تو خود پہلے جلدی سوئیں. جب لائٹس آف ہو جائیں گی وہ کتنی دیر جاگے گا؟ وہ بھی الٹیمیٹلی سو جائے گا. لیکن اگر مائیں خود جاگ رہی ہیں اور موبائل پہ جاگ رہی ہیں تو وہ بچے بھی کیا ہوگا، فائنلی وہ بھی موبائل کی عادت پہ ان کی ساری جو عادت ہے وہ اینڈ کرے گی، اور وہ بھی لیٹ سونا ان کی عادت بن جائے گی. تو یہ سب چیزیں اگر آپ بچوں میں پیدا کرنا چاہتی ہیں تو پہلے ماؤں میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، ٹائم پہ کھانا، اپنا چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ اس ایج میں آپ کی یہ ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اگر تھوڑے بڑے بچے بھی ہو جائیں تو مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، روز کہنا پڑتا ہے، روز کہنا پڑتا ہے. روز کہنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہوتا آپ نے 2 سال 3 سال کا اور وہ عادت بن گئی. عادت 15 20 سال لے لیتی ہے بننے میں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ہیلدی کھانے کی عادت، میں نے 2 سال کی عمر تک بچے کو کوئی فاسٹ فوڈ نہیں دیا، اب یہ اتنا فاسٹ فوڈ کھاتا ہے. وہ ساری زندگی آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو. اور اپنے گھر میں ایسی روٹین رکھیں کہ آپ فاسٹ فوڈ زیادہ یوز نہ کریں تو بچے کو اس کی عادت نہیں ہوگی. اسی طرح اور بھی باقی سب چیزیں ہیں. بچہ کتنا انڈیپینڈنٹ جلدی ہو رہا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ 7 8 سال کے بچے کو اگر اسپون فیڈنگ کر رہے ہیں، خود کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، وہ مدرس کا قصور ہے. کیونکہ اس ایج میں اب اسے تھوڑا سا آپ کو کہنا شروع کر دینا چاہیے کہ خود کھاؤ، اسپون کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ خود کھاؤ. جب وہ خود کھانا سیکھے گا آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اس کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کی جتنی سینسز یوز ہو رہی ہوں گی کھانے کے دوران، اس کا کھانا اتنا زیادہ اس کو فائدہ دے گا اس کے جسم کو. بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور آپ اسے کھلا رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس کھانے کا. آپ کے دماغ کو بھی ساتھ کام کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہ کھا رہے ہیں اور یہ ہم لے رہے ہیں. بالکل ایک سلیپنگ موڈ پہ آپ اسے کھانا کھلا رہے ہیں، ویسے جیسے سوئے ہوئے کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس ایج سے ہی بننا شروع ہوتی ہے. پھر جب 6 7 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے، 6 7 سے بھی پہلے، اس میں پھر بچہ ریزننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے، یہ کیوں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے وہ ایگزاسٹ ہوتی ہیں تو وہ بہت چڑ جاتی ہیں. وہی بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کی فیز ہوتی ہے. اس کے کوشچنس کے ساتھ اس کا دماغ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں. جن بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ سلو ہوگی. جن بچوں کو ان کے کوشچن کے آنسرز ملتے ہیں ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہوگی. یہ جو ریزننگ ہے اور اس ریزننگ پہ انہیں کتنے اچھے اور کتنی جلدی آنسرز ملتے ہیں یہ ان کی دماغ کو بڑھائے گا. آپ چاہتے ہیں بچے انٹیلیجنٹ ہو تو ان کی ریزننگ کے لیے پہلے خود فلی ایکوپڈ ہوں، ویل انفارمڈ ہوں، تاکہ آپ کو ان کے کوشچنس کا آنسر دینا آئے. ٹھیک ہے، کس کو دینا آئے گا؟ جو خود ویل انفارمڈ ہوگا. جس کو خود پتا نہیں وہ کیا بتائے گا؟ بچہ دین کے بارے میں جب وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے پھر وہ کبھی دین کے بارے میں کوشچن کرتا ہے، کبھی دنیا کے بارے میں کرتا ہے. تو جو مائیں خود ویل انفارمڈ ہوتی ہیں وہی بچے کو انٹیلیجنٹ بناتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بائی برتھ تو بہت کم بچے جینیس ہوتے ہیں، زیادہ تر لرننگ سے جینیس ہوتے ہیں، ٹیکنیکس کے ساتھ جینیس ہوتے ہیں. وہ بائی برتھ جینیس نہیں ہوتے، انہیں سکھا سکھا کے جینیس بنایا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹس کر کر کے جینیس بنایا جاتا ہے، اور وہ خود بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ ماؤں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کتنی جلدی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. ان کے کوشچنس کو کبھی بھی مت روکیں کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم نے میرا سر کھا لیا، تم نے یہ کر دیا. وہ نہیں پوچھے گا تو اس کا دماغ نہیں بڑھے گا. پھر جب وہ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اچھا اس ایج کے بچے نا کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نا بہت زیادہ ارلی کوشچننگ کر رہے ہیں. جیسے کہ اب ماؤں کی جنریشن میں جو بچے 11 12 ایئرس کے وہ کوشچن کرتے تھے، اب اگر 7 to 8 ایئرس کا بچہ وہ کوشچن کر رہا ہے. جیسے کہ یہ بیبی کیسے آیا ہمارے گھر میں؟ تو مائیں کہتی ہیں اچھا وہ چاند پہ رکھا تھا، چاند زمین پہ اترا اور وہ ہمیں مل گیا، ہم نے اس کو اٹھا لیا، پھولوں کی ٹوکری میں بچہ آ گیا، ہم نے بچہ اٹھا لیا. اب یا تو آپ سارا کچھ فلٹر کر لیں اپنے گھر میں، آپ میڈیا بھی فلٹر کر لیں، آپ اپنے کزنس کو بھی فلٹر کر لیں، آپ جو خواتین کی باتیں ہیں اس کو بھی فلٹر کر لیں، سب کچھ فلٹر کر لیں، پھر تو ٹھیک ہے وہ بچہ مان جائے گا. لیکن ایسے وہ نہیں مانے گا. میں کوئی سائیکاٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی سائیکولوجسٹ ہوں. میری فیلڈ بچوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ میرے معاملات ہیں، اور میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا اور اپنے بچوں کو ریز کرتے کرتے سیکھا. تو بچوں کو کبھی جھوٹ نہ بولیں. انہیں اگر کوئی ارلی کویشچن بھی وہ کریں ان سے جھوٹ نہ بولیں.
یہ ماما کی ٹمی میں بیبی ہے تو آپ جھوٹ نہ بولیں، کہیں ہاں ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے کیا کوشچن کرنا ہے، اس کا آنسر میں ابھی نہیں دے سکتی، کیونکہ کچھ چیزیں بچوں سے سیکرٹ رکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اسے اور زیادہ کھولیں گے نا تو یہ اللہ کا سیکرٹ ہے، پھر سوچ لو آپ کو چاہیے، وہ بچہ خود ہی آپ کو منع کر دے گا اگر آپ نے اسے اللہ سے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے تو۔ میرا پچھلا ایک پیرنٹنگ پہ لیکچر تھا، اس میں میں نے سب سے جو میجر پوائنٹ تھا وہ یہی بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہی وہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، جب انہیں کلمہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بچوں کو اللہ سے انٹروڈیوس ضرور کرائیں۔ ہمیں اللہ سے انٹروڈیوس ہی نہیں کرانا آتا تو انہیں انٹروڈیوس ضرور کرائیں۔ 3 کانسیپٹس بچوں کو آپ نے دینے ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس لیے وہ آپ کا مالک بھی ہے، اور اس نے آپ کی زندگی کیسے چلے گی یہ سارا پلان کیا۔ آپ نے اللہ کی بات کیوں مانی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ جو چیز بناتے ہیں اس کے مالک کے باہر اتنے اچھے اچھے ماڈلس پڑے ہیں آج بچوں نے جو بنائے ہیں، بچے ان کے مالک ہیں نا، وہ اس میں چینجنگز بھی کر سکتے تھے، وہ اس کو گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہ اس کو یہاں پہ پڑھا بھی چھوڑ سکتے ہیں، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے مالک ہیں۔ جو جس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو اون کرتا ہے، وہ اس کو جیسے مرضی پلاٹ کرے، وہ اس کو جیسے مرضی موڑ لے، وہ اس کو جیسے مرضی چینج کر لے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ چینج کرتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف میں یہ چیز لے کے آئے ہیں، کچھ دیر بعد ہٹ جائے گی، کوئی مشکل آئی ہے ختم ہو جائے گی، خوشی آئی ہے وہ بھی چلی جائے گی، کچھ اور آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کے مالک ہیں تو انہوں نے آپ کی لائف کو پلان کیا ہے۔ یہ کچھ کانسیپٹ ہیں جو بچوں کو چھوٹی ایج میں ہی ان کے اندر جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جب بچے تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں 11-12 ایئرس کے، تو پھر یہ جو موٹر سکلز ہیں نا ان کی، جیسے بچوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی خود اٹھانا، ان کا بیگ پیک کرنا، ان کا اگر انہوں نے اٹھے ہیں تو بیڈ کو ٹھیک کر دینا، ان کا صبح اٹھتے ہی کچھ عادتوں کا پختہ ہو جانا۔ 7 ایئر سے آپ نے عادت ڈالنا شروع کی، نماز بھی 7 ایئر سے پہلے فرض نہیں ہے، سکھانا شروع کرنی ہے، لیکن 10 ایئرس کے بعد پھر پوچھ ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا بچے کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ بچے اپنے کپڑے خود پہنیں، خود اس کو آرگنائز کریں، اپنی چیزیں کھلونے اگر کھیلیں ہیں ان کی کوئی باسکٹ کوئی کارٹن رکھیں جس میں وہ واپس بھی رکھ دیں۔ ٹھیک ہے وہ ایک ایک سیٹ کر کے نہیں رکھ سکتے آپ، وہ اتنی زیادہ انہیں ڈیوٹیز نہ دیں، لیکن ایک کارٹن میں ایک باسکٹ میں وہ ڈال سکتے ہیں، اس کو ڈال کے اسٹور میں رکھیں، بعد میں آپ نے جہاں مینیج کرنا ہے کر لیں، لیکن آپ کا گھر میسی نہ ہو، آپ کو اسٹریس نہ ہو۔ آپ جب اسٹریس آؤٹ ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انہیں بچوں سے بدتمیزی کریں گے، تو آپ ان بچوں کو ایسے ٹرین کریں وہ آپ کو اسٹریس آؤٹ نہ کریں۔ تو ان کی ٹریننگ جب اتنے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنا، صبح اٹھتے ہی بال کام کرنا، ٹوتھ برش کرنا، یہ ایک لازم چیز ہے۔ مسواک کی اہمیت بتائیں سیرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل مسواک تھا، صبح اٹھتے ہی پہلا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہے؟ مسواک ہوتا تھا، اور زندگی کا آخری عمل بھی وہ چبا نہیں سکتے تھے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے چبا کے دی تھی مسواک۔ اپنی صفائی کا دھیان، اور جو ماڈرن ریسرچز ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ مسواک سے یا برش کرنے سے بھی ایون آپ کے برین سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں، تو صبح اٹھ کے آپ کو برین کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے سے آپ کے بالوں میں بھی تھوڑی سی میموریز ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو بکھری سوچیں نا وہ بھی سمٹتی ہیں۔ خواتین بھی خود کام کریں اٹھتے ہی، سارا دن ایسی نہ پھرتی رہیں کہ ہم بہت محنتی ہیں اور ہم گھر کے پیچھے ہم نے اپنا آپ بلا دیا ہے۔ یہ ایک تو ویسے ہی مومن کو بالکل سویلائز نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ مومن ہے، اس کے جیسچر، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مومن جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ فرق ہوتا ہے عام انسان سے، وہ گندا نہیں ہوتا، وہ بدتمیز نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ ڈس آرگنائز بھی نہیں ہوتا، وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد بچے ضد کیوں کرتے ہیں؟ آپ بچوں کا لیول خود سیٹ کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ ماؤں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہر چیز پہ کہتی ہیں نو کہہ دیتی ہیں، مطلب کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کوئی ٹوتھ پیسٹ سے بچہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا، نکالی بھی نہیں، اس کا ڈھکن بھی نہیں کھولا، یہ اس نکل آئے گی، یہ ہو جائے بھی، ابھی تو اس نے ڈھکن بھی نہیں کھولا، وہ نکل آئے گی، وہ خراب ہو جائے گی، وہ کس سے کیا کرے گا؟ وہ روبوٹ تو نہیں ہے، وہ کچھ تو کرے گا۔ تو ہر چیز کو نہ، ہر چیز کو روکنے سے بچے بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں میں ایگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں بھی ایگزائٹی ہوتی ہے جو بالکل چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، ان میں بھی ہوتی ہے۔ آپ ان کو ان کی مرضی سے زیادہ جتنا انہیں چاہیے اس ٹیمپریچر پہ نہیں رکھ رہی، ان کو زیادہ ریپ کر دیا تو وہ روتے ہیں۔ انہیں اگر زیادہ کھول دیا ہے، انہیں ریپ کرنے کی ضرورت تو بھی وہ روتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایچنگ ہو رہی ہے، ان کو ڈائپر چینج کرنے کی تب بھی وہ روتے ہیں۔ وہ پورا انسان ہوتے ہیں، ان کی پوری سوچ سمجھ پوری ہوتی ہے، بس وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی انگزائٹی کو ہم ٹریگر کرتے ہیں، تو ہر چیز کو نو مت کہیں۔ ہاں پھر وہ فرق محسوس نہیں کریں گے کہ کیا چیز ماں نے جسٹیفائڈ نو کہی اور کیا چیز ماں نے بالکل یہ جسٹیفائڈ نہیں تھی۔ وہ کہیں گے اچھا کچھ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ تو سب کچھ ہی نو آتا ہے ادھر سے۔
تو آپ نے اپنا لیول خود سیٹ کرنا ہے، کیا چیز نو کرنی ہے، کیا چیز یس کرنی ہے، کیا چیز چھوڑی جا سکتی ہے. بچوں کو فری رہنے دیں. کوئی روم ایک ایسا آپ کے ویل فرنشڈ گھر میں ایک ایسا روم ہونا چاہیے جہاں بچے کھیلیں. ہم ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ روم، واش روم، کچن، ہر چیز بناتے ہیں، بچوں کا پلینگ روم نہیں بناتے، اسٹڈی روم نہیں بناتے، کوئی ایکٹیویٹی روم نہیں بناتے جہاں بچہ دل کھول کے جو مرضی کر لے. ہمیں بس اپنی صفائی عزیز ہے لیکن بچوں کی ایکٹیویٹی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اسٹریسڈ. اور وہ اسٹریس وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. آپ کہیں گے یہ میسی ہو گیا، وہ میسی ہو گیا. آپ کو اپنا سارا گھر اپنی مرضی کا چاہیے، بچوں کی مرضی کا ایک روم نہیں آپ ان کو دیتے. تو کچھ چیزیں ان کی کرنے دیں انہیں. ہاں اگر وہ کہیں ہم چھت سے چھلانگ لگانے کو ایکسپیرینس کر لیں، وہ آپ آبویسلی کہیں گی نو، اٹس اے بگ نو. تو پھر انہیں بھی سمجھ آ جائے گی اچھا بھائی یہ نو ہے، ہاں یہ نو ہے. ہر چیز کو نو کہیں گے انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اچھا ماں کا تو پیٹ ورڈ ہے نو، یہ تو ہر بات بھی نو کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرق ہے یہ سیٹ آپ نے خود کرنا ہے. یہ بچے کو آپ نے خود اپنا لیول، اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح وہ ضد بھی نہیں کریں گے. جب بچہ ضد کرتا ہے اور وہ ماں جو بچے کی زیادہ تر باتیں مان لیتی ہے، کچھ پہ نیگوشیٹ کرتی ہے اور کچھ پہ نہ کرتی ہے. نیگوسیشن بھی بہت ضروری ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس پہ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ ہاں ہوتی ہے نہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہر طرف بچے موبائل لے کے بیٹھے ہیں. اس بچے کو بھی چاہیے موبائل، اس کے کزنس موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کی مدر یوز کر رہی ہے، اس کے فادر یوز کر رہے ہیں، اس کے گھر کا ہر ممبر یوز کر رہا ہے، اس کو بھی موبائل چاہیے. یا تو آپ موبائل کو اگر اپنے گھر میں بین کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ضرور کر دیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب کے کام ہی موبائلس پہ چلتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نہیں، سب کے لیے الاؤڈ ہے، بس تمہارے لیے بینڈ ہے. وہ آپ کو اچھا سمجھے گا اور وہ آپ کو بڑا جسفل قسم کا انسان سمجھے گا. وہ کہے گا ماں ٹھیک نہیں ہے، ماں میں کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ نیگوشیٹ. ٹھیک ہے، کچھ دیر دیکھ لو پھر یہ کام کرنا. اب وہ کچھ دیر میں کیا اسے فری چھوڑ دینا ہے؟ میں نے اپنی لائف سے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ میں نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ ٹی وی یا گیجٹ خود دیکھا ہے. ساتھ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے. اور میرے ماشاء اللہ ٹین ایجرز بچے بھی جو ہے نا، ان کو عادت ایسی ہوگی ہوئی ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایسی سرچ کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے، تو وہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم سب دیکھیں، کیونکہ ان کو عادت ایسی ہے. وہ مجھے بلاتے نہیں آپ دیکھیں تو صحیح، میرے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا. نہیں آپ دیکھیں تو کتنی اچھی ہے، آپ دیکھیں تو کتنی اچھی ہے. تو آپ خود دیکھیں، آپ مانیٹر بھی کر لیں گی، آپ ان کا ٹائم بھی مینیج کر لیں گی، آپ ان کے ٹائم پہ آپ کی گرپ بھی ہوگی. بس اتنا ہی تھا. اور اگر آپ دیکھتے دیکھتے اٹھ بھی گئی اپنے کسی کام کے لیے، لیکن بچے کو جب ایک بار عادت ہوگی نا ماں میری سپرویژن پہ ہے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کو یہ نہیں ذہن میرے کا اچھا ابھی اٹھی ہے، ابھی چلی گئی ہیں، اب میں جو مرضی کر لوں. انہیں پتا ہوگا میں سپرویژن میں ہی ہوں، میں ابھی انڈر ویجیلنس ہوں. ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی انویجیلیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں بچوں میں پیدا کرنی ہیں. بچے لڑیں بھی نہیں، بچے سویلائز بھی ہوں، بچے جو ہیں وہ اپنی ایج کے مطابق جو ہیں جو ان کو ٹاسک ہونے چاہیے ان کی ایج میں پورے انہیں کرنے چاہیے، وہ پورے بھی کریں. اس میں وہ کیسے پورے کریں؟ تھوڑی سی ٹپس جو میں سوچتی رہی، جو مجھے ملی، جو مجھے اپنے ٹیچرز کی باتوں سے سمجھ آتی تھیں اور جو اپنے ایکسپیرینس سے سمجھ آتی تھیں، وہ مجھے کچھ سمجھ آیا، میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن کی بہت مشہور ایک آیت کا ترجمہ ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو. اس کے آگے کا پتہ ہے فریز کیا ہے؟ تو تمہارا جانی دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. ٹھیک ہے، تو جانی دشمن دلی دوست ہو سکتا ہے، تو جو بچہ پہلے سے ہی آپ کا بچہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کا کتنا اپنا ہو جائے گا. تو برائی کو بھلائی سے دور کریں. یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایسے ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے ہے. کبھی بچوں کو کسی نیگیٹو پوائنٹ سے کوئی بات سمجھانا نہ شروع کرے. جیسے نماز بچوں کو پڑھانی ہے تو یہ نہیں کہنا جہنم میں جاؤ گے نماز نہیں پڑھتے. بھئی جہنم میں پہلے بتا تو لو کہ نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا، جہنم میں جاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے. نیگیٹو پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے. ان کی اپروچ آپ خود نیگیٹو بنا رہے ہیں. اب ان کو نیگیٹو ایک کیا کہہ رہے ہیں سینیریو دے رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو سینیریو میں یہ بات میں پلیس کرتی ہوں. پہلے ان کو اس کے فائدے تو بتائیں کہ نماز پڑھنے سے یہ کیا ہے. نماز بری باتوں بے حیائی سے روکتی ہے، یہ دین کا ستون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ اس لیے ہم نے پڑھنی ہے. لیکن یہ انہی کو سمجھ آئے گی جو بچوں کو انٹروڈیوس کرا چکے ہوں گے اللہ سے. اللہ سے انٹروڈکشن بہت ضروری ہے. وہ آپ نے کرانا ہے تو آگے وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایک دم ہل جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے اور غور و فکر کریں گے. تو پہلے آپ نے بھلائی کے ساتھ کسی بھی چیز کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کسی بھی طرح کی عادت ہے.
ان کو بھی کرٹیسائز نہ کریں اور دوسروں کو بھی ان کے سامنے کرٹیسائز نہ کریں. آپ کو پتہ ہے جو مدرس بچوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہیں دوسرے بھی انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو کرٹیسائز نہیں نہ کرتی, آپ گھر میں 20 افراد بھی رہتے ہیں نا, وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے. ہمیں اکثر یہ ماؤں کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اس نے یہ کہہ دیا, چچا نے کہہ دیا, چچی نے کہہ دیا, دادی نے کہہ دیا, وہ کہہ دیا. آپ خود کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ نے اپنا لیول خود سیٹ کیا, آپ نے اپنے بچے کی رسپیکٹ کی تو وہ دوسرے بھی نہیں کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, وہ بچہ بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا کسی کی اور آپ کی بھی نہیں کرے گا. تو بچے کی بھی ایک عزت ہے, عزت نفس ہے. ہر انسان کی عزت نفس ہے, اس کو مجروح نہیں کرنا, اس کو کچھ سمجھانا ہے. اتفا باللتی ہے آسن, اسے پیار سے سمجھائیں. آپ کہتے ہیں پیار سے نہیں سمجھتا, وہ دیکھیں آپ نے کہاں غلطی کی, آپ نے وہ لیول اس کا ویسا سیٹ کر دیا ہے کہ جب تک ڈانٹے گی نہیں وہ سمجھتا نہیں. آپ نے پہلے اسے پیار سے 5-6 دفعہ کہا تھا اور پھر کہا تھا کہ اب میں ڈانٹنے لگی ہوں. بچے کو وارن تو کریں پہلے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں, موبائل بچے نے پکڑا چھین کے, یہ ہمارا سٹارٹ ہے چھین کے موبائل سے. میرا کبھی بچہ موبائل پکڑے تو میں کہتی ہوں 5 منٹس ہیں آپ کے پاس. اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی چھوڑتا نا, جب آپ اسے چھینتے ہیں وہ بالکل برا نہیں مناتا, وہ روتا دھوتا نہیں ہے, وہ 5 منٹ اس کو مینٹلی پریپیئر کر دیتے ہیں. تو اول تو موبائل ہاتھ میں دینے سے بہتر ہے آپ خود ایک ٹائم ایسا مینیج کریں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوئی بھی اسکرین ٹائم شیئر کریں. جیسے کہ کوئی گیجٹ پہ کرتا ہے, کوئی ٹی وی پہ کرتا ہے, جو بھی ہے. اور جو بہت بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو جنہیں دینا ہوتا ہے اسٹڈیز کے لیے, اب تو ساری اسٹڈیز بہت زیادہ بیس کرتی ہے آپ کی, کوئی لیپ ٹاپس پہ کام کر رہا ہے, کوئی اسائنمنٹس بنا رہا ہے, کوئی پریزنٹیشنز بنا رہا ہے, تو وہ کامن ٹریفک ایریا میں رکھیں, گیجٹ جہاں سے آپ دیکھ سکیں کہ کیا کر رہے ہیں بچے, اور بچے کو پتا ہو کہ بیٹا یہ کامن ٹریفک ایریا میں یوز کرتے ہیں, یہ آپ سیپریٹلی روم میں نہیں یوز کر سکتے. اور جو بہت بڑے بچے ہیں پھر وہ ان کے لیے تو یہی ہے, جو بالکل میچور بچے ہو جاتے ہیں ٹین ایج میں بھی, 17 میں چلے گئے, 16, 17, 18, تو پھر یہ کہ اگر آپ نے یہ سب ٹرین کیا ہوگا نا, اگر آپ نے اللہ کا خوف بھی دلایا ہے, تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ ماں نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ساری ٹریننگ ضروری ہے, اگر وہ نہیں تو پھر انہیں بھی کامن ٹریفک میں رکھیں, کامن ٹریفک ایریا میں یوز کریں. اچھا, سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو تھوڑی سی ٹپس دوں گی. جب بچے کا اسٹارٹ کا جو فیز ہے نا, اسکول گوئنگ مدرس کے ساتھ میں نے یہ بہت زیادہ پرابلم دیکھا. بچوں کے فرینڈس نہیں بن رہے, جب اسکول جاتے ہیں تو بچے بلی کرتے ہیں, یا ٹیچرس کے ساتھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ان سب کے بارے میں اگر آپ بچے کو گائڈ کر دیں گی نا تو بچوں کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. فار ایگزامپل, جب آپ بچہ اسکول جا رہا ہے, اسے دوست بنانے, اسے بتائیں کیسے دوست بناتے ہیں. جس کے پاس سب سے اچھی چیزیں ہیں, سب سے اچھا بیگ ہے, لنچ اس کا سب سے اچھا ہے, جس کی شکل سب سے اچھی ہے, جو سب سے بڑی گاڑی میں آتا ہے, ان سب چیزوں کو بگ کراس ہے, ان سب چیزوں کو بگ نو ہے. یہیں سے بچہ ظاہر بن جاتا ہے, یہیں سے بچہ اپیرنٹ چیزوں سے امپریس ہونا سیکھتا ہے. ان سب چیزوں کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ سب, ذہانت بھی بن کے, انٹیلیجنس بھی دوستی کا معیار نہیں ہے. دوستی کا معیار ہمارے دین نے تو دیا دین, لیکن آپ بچے کو کیا دیں گی, اس کا اخلاق. کیونکہ اس ایج میں بچہ دین تو نہیں پورا پریکٹس کر رہا ہوتا نا, اس پہ بہت سی چیزیں تو فرض ہی نہیں ہوتی. تو اس کا اخلاق بتائے گا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, اور یہ آپ کے بچے کے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, تو جو اخلاق ہے نا وہ دوستی کا کرائٹیریا ہے. بڑوں کی دوستی کا بھی یہی کرائٹیریا ہے کہ کوئی انسان معاملات میں اور اخلاق میں کیسا ہے. لیکن بچوں کو جب آپ نے بھیجنا ہے تو آپ نے ایسے ہی بھیجنا ہے کہ جو اخلاق میں, اور اگر کسی طرح یہ پروو ہو گیا کہ جو اس نے فرینڈ بنایا تھا وہ اس کا اچھا فرینڈ نہیں ہے, اس نے اس کی کوئی کمپلین کی ٹیچر کو, یا اس نے اسے کسی طرح کا نقصان پہنچایا, تو پھر کیا کرنا ہے, کل سے اسے بات نہ کرنا, اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھنا. یہ کہیں گی آپ, ہم مائیں یہی کہتی ہیں. اسے یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرو, لیکن وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہماری پریکٹیکل زندگی کا یہ گر ہے, میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. کسی انسان کو جانے مت دیں, ہر ایک سے یہی تو صلہ رحمی ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو یہی صلہ رحمی ہے, ہر ایک سے بنا کے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا, نہ ہی کسی حدیث میں ہے کہ تمہارا ہر رشتہ دار تمہارا بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. فرینڈ لسٹ میں نہ رکھیں اسے, لیکن قطع رحمی کرنا, یہ یہیں سے بچے کو سکھا دیں کہ تم نے کاٹنا کسی سے نہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس سے اچھی طرح بات کرو, اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, اسٹڈیز میں ہیلپ چاہیے اس کی کر دو, لیکن وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے.
اب آپ کو پتہ چل گیا نا, اب آپ اسے بیسٹ فرینڈ نہ سمجھیں, پھر وہ اسے ویسا ایکسپیکٹ بھی نہیں کرے گا. یہ فرینڈشپ کا نارم ہے, اسٹینڈرڈ ہے, اسی پہ آپ نے فرینڈشپ کو پرکھنا ہے, بچے نے بھی بڑے نے بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب بچہ اسکول جاتا ہے, جن کو بلنگ کا سامنا ہوتا ہے, بلیز انہیں فیس کرنے پڑ جاتے ہیں, بلی ہوتے ہیں بچے, وہ بچے کو بیڈ ورڈز کہتے ہیں یا ان کو سپریس کرتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی انہیں؟ ایسا بچوں کے ساتھ اسکول میں بھی ہوتا ہے, گھروں میں بھی ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز گھروں میں کزنس کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز بڑے ایلڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چچی یا کوئی ممانی یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بچہ کبھی کبھی بہت زیادہ شیٹر ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس جانے لگتا, تو کیا کرنا ہے؟ بچے کو ایک بات آپ نے سمجھانی ہے. ٹھیک ہے, کیا سمجھانی ہے؟ یہ کہ کسی کو بھی کرٹیسائز یا سپریس کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی کو لگتا ہے یہ اوپر آ رہا ہے, اوپر آ رہا ہے تو اسے نیچے کیا جاتا ہے, جو پہلے سے نیچے ہو اسے مزید نیچے نہیں کیا جاتا, اوپر آنے والے کو نیچے کیا جاتا ہے. تو اپنے بچے کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ جو اوپر آتا ہے اسی کو نیچے کیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں, آپ اوپر آنے والوں میں سے, آپ اوپر آئیں. دنیا میں جنہوں نے کوئی کام کیا, بڑے بڑے کام کیے, ان کو بہت پریز ملی, لیکن انہیں کرٹیسزم بھی بہت ملا. کرٹیسزم جو ہے نا وہ کوالٹیز کے ساتھ ہے. بڑے بڑے علماء پہ کتنا کرٹیسزم انہیں فیس کرنا پڑتا ہے, دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے, پھر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. تو یہ تو ساتھ ساتھ ہے. اللہ نے انبیاء کو نہیں آزمایا, سب سے زیادہ پیارے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے وہ, لیکن یہ تو ساتھ ساتھ ہے. جو جتنا زیادہ کوالٹیز کا مالک ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے, اور کبھی کبھی یہ سسٹم ہے. آزمائش جو ہے اس کا آنا اللہ کا سسٹم ہے. انبیاء پر آزمائشیں کیوں آئیں؟ اللہ کا سسٹم ہے. سب انبیاء پہ آئی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے, ان پر بھی آئی تھیں. تو یہ سسٹم ہے. پھر اور کیا آپ انہیں بتائیں گی؟ ایک تو ان کو آپ نے اگنور کر دینا ہے, اور ان کو اوائڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اور بہت سے بچے بلی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں, انہیں اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, اور جو انہیں ذرا سافٹ ٹارگٹ ملتا ہے اس پہ وہ سارا زور لگا دیتے ہیں, اور خود وہ بڑے پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں. تو آپ ایسے بچے کو اٹینشن نہیں دیں گے تو وہ کافی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ بچہ, اسے اٹینشن ملتی نہیں ہے تو وہ پھر بلی نہیں کرتا. ایسے بہت بار ہوتا ہے. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی, میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے ہوا کہ اس کا جو ابھی کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ اس کا بلی تھا, اور بہت سال بعد اس نے مجھے بتایا کہ یہ مجھے بلی کرتا تھا بہت زیادہ. تو میں نے تو جنرلی انہیں یہ چیز بتائی ہوئی تھی, لیکن اس نے اس کو پریکٹس کیا اپنی لائف میں. بہت چھوٹے تھے میرے بیٹے, 4 to 5 ایئر. بلی کیا ہوتا ہے؟ بلی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ بلی ناؤن بھی ہے, ورب بھی ہے. بلی جو بیڈ ورڈز کہتے ہیں, جو سپریس کرتے ہیں, جو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو بچے کو ڈسکریج کرتے ہیں کسی بھی فارم میں, ہاتھوں سے کر لیں تو بہت زیادہ پھر نیکسٹ لیول بات ہو جاتی ہے, اسے بلی کہتے ہیں, اور ایسے کرنے کو بلی کرنا کہتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ مسئلہ ہے. بلی کی وجہ سے یہ ہمارے, آپ ہمسایہ ملک میں دیکھیں, اس میں تو اتنی زیادہ سوسائڈس ہوتی ہیں. یہاں تو اتنی نہیں ہوتی, وہاں تو بہت زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتے ہیں, سوسائڈس بھی ہو جاتی ہیں بلنگ کی وجہ سے, ریگنگ کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے اگر یہ شروع میں آپ اس کو کوپ اپ نہیں کرتے بچے, تو پھر یہ بچے کی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ لانگ لاسٹنگ قسم کے اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. وہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ اپ کبھی ہو ہی نہیں پاتا. تو اس کو پہلے سے سمجھا دیں کیا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا, آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اور کوئی آپ کو سپریس کرتا ہے نا, آپ نے اس وہ بچے کو کہنے دے جو وہ کہتا ہے, آپ نے اس فیلڈ کا ماسٹر بننا ہے. وہ اسپورٹس میں کرتا ہے تو آپ اسپورٹس میں آگے جائیں گے, اگر وہ اسٹڈیز میں کرتا ہے تو آپ اسٹڈیز میں آگے جائیں گے, اگر وہ کسی ڈیلی لائف میں کسی گھر کے کاموں میں کوئی کزن بلی کرتا ہے تو آپ اس میں ایکسیل کریں گے. تو وہ جو تھے میرے بیٹے, وہ اسٹڈیز میں بہت اچھے تھے, تو وہ بچہ بھی بہت اچھا تھا ماشاء اللہ, وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. تو وہ پھر یہ کہ جب ان کے گریڈز وغیرہ آئے, پہلے نئے گئے تھے اسکول میں, گریڈز وغیرہ آئے تو وہ آہستہ آہستہ وہ اس کے بیسٹ فرینڈ بن گئے, بغیر اس سے لڑے, بغیر اس سے بات کیے, وہ اس کے بیسٹ فرینڈ بن گئے, ان کے بلی تھے. تو ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کوئی جب ہم کسی کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تب بھی بلی کرتے ہیں, تو آپ پروو کریں آپ اس کے لیول کے ہیں, بلکہ اپنا لیول ریز کریں. لڑائی جو ہے نا, لڑائی وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے, نہ آپ کی خواتین کی پریکٹیکل لائف میں, اور نہ بچوں کی یہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات نہیں مانتا تھا تو وہ لڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ انا نذیر مبین, انہیں کہہ دیجیے انا نذیر مبین, میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. وہ صرف خبردار کے بات بتاتے تھے, حق بات بتاتے تھے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, حق بات جہاں کہیں وہ بتا دیں, لیکن اسے منوانے نہ بیٹھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منوانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا.
پہنچا دی بات، آپ کا یہی کام تھا. ماننا نہ ماننا اس انسان پر ہے، اور پھر اللہ کی توفیق پر ہے. اللہ کی توفیق ہوگی تو وہ مان جائے گا، اگر نہیں ہوئی تو وہ نہیں مانے گا. آپ کسی کو منوا نہیں سکتے، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بچے جب اسکول میں اپنے اسٹڈیز کے فیز میں جاتے ہیں، جب وہ ایگزامس، بہت سے اسکولس میں تو ایگزام تقریباً 2-3 کلاس تک نہیں ہوتے، اور جاپان میں تو 5 کلاس تک نہیں ہوتے. لیکن یہاں بھی ایسے اسکولز ہیں 2-3 کلاس تک نہیں ہوتے. لیکن پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ایگزام دینا شروع کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی 1-2 چیز رہ گئی، چیٹ کر لوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور ایٹ ٹائمز مائیں کہہ دیتی ہیں تم نے اپنے فرینڈ سے نہیں تھا پوچھا، اپنے فرینڈ سے پوچھ لینا تھا، وہ جو ساتھ بیٹھا تھا اس سے پوچھ لینا تھا. کبھی بچے کو چیٹنگ پہ انکریج نہ کریں. جب بچہ چیٹ کرتا ہے نا، آپ یقین کریں اس کی جو سیلف اسٹیم ہے نا وہ زیرو ہو جاتی ہے. اچھا میں نہیں کر سکتا تھا، اس نے سارا پیپر سالو کیا نا، اس نے 2 نمبر کی چیز کسی سے چیٹ کر لی ہے، 2 فل ان دی بلینکس چیٹ کر لی ہیں، اس کا وہ جو ساری محنت ہے آپ کی ٹریننگ نہ دینے کی وجہ سے زیرو ہو گئی. بچے کو کبھی چیٹنگ پہ انکریج نہ کریں. اسے کہ چھوڑ دو، وہ بلینک چھوڑاؤ. ایک تو امانت، جو میرا پچھلا لیکچر تھا اس میں نے بتایا تھا کہ شروع میں بچوں کو آپ نے جیسے اللہ سے انٹروڈیوس کرانا ہے نا، ویسے آپ نے کچھ میجر چیزوں سے، میجر برائیوں سے، ساری برائیاں نہیں آپ بتا سکتے بچوں کو، میجر برائیوں سے انٹروڈیوس کرانا ہے. وہ منافق کی 4 صفات تھیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو امانت دو تو خیانت کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو یہ چیزیں میں نے کہا تھا یہ چھوٹے سے بچے کو بھی آپ یہ سب کچھ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. تو پیپر ویسے بھی امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی سیلف اسٹیم، آپ یقین کریں لائف کے بڑے بڑے ڈیسیژنس جو بڑے بچے ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، وہ لے نہیں پاتے. وہ اپنی بڑی بڑی پرابلمس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چھوٹی پرابلمس ہینڈل نہیں کی ہوتی. انہوں نے چھوٹی ایج میں آسان راستے ڈھونڈے ہوتے ہیں. تو وہ بڑے ہو کے بھی آسان راستے، جیک پاٹس اور اپنے جیک لگ جانے کا نا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بس ابھی کوئی جیک پاٹ مل جائے، بس ابھی کوئی لاٹری لگ جائے. وہ اپنی محنت پہ ریلائی نہیں کرتے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس کے بڑے بڑے ایفیکٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہوتی ہیں. بلینک چھوڑ دیں اپنا پیپر، کوئی بات نہیں. جو وہ نمبر لے کے آئے گا وہ اس نے خود، وہ اس کی اپنی اچیومنٹ ہوں گے. یہ بچے کو کانفیڈنٹ کرتی ہے چیز. اور آپ یقین کریں ٹیچرز بھی اب اس چیز کو بہت زیادہ ایکنالج کرتے ہیں کہ اس بچے نے بلینک چھوڑ دیا، اس نے چیٹ نہیں کیا کسی سے. اور ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ بچہ چیٹنگ نہیں کرتا. اور وہ کلاس میں اکا دکا ہی ہوتے ہیں، لیکن ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں جب ایسے پیرنٹس بھی ٹیچر سے ملتے ہیں نا تو وہ بھی بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ٹیچرز آپ کو کس حوالے سے جانتے ہیں. وہ ایسے بچے کو ڈمب بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے بریلینٹ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو آنیسٹ بھی سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آنیسٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی. بریلینٹ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہوتے. بچے بہت سے بریلینٹ ہوتے ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہوتے. یہ آنیسٹی جو ہے نا، یہ اس پیپر میں اس کو شاید 2 نمبر کم دلائے، مگر بعد کی زندگی میں جو آنیسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ آنیسٹ ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مس جج نہیں کرتا، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے شیر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کا شکار چھوڑا ہوا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے. وہ جنگل کا بادشاہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی رور بہت اونچی ہوتی ہے. وہ جنگل کا بادشاہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خوددار ہوتا ہے. وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے، وہ مردار جانور نہیں کھاتا. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے؟ تو جو انسان کی ایلیجبلٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ خود سے کیا کر سکتا ہے. بہت سے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ نا ان کی عادت میں ہوتا ہے، وہ جب بات کریں گے نا تو میرے پاپا نے یہ کیا، ان کے پاس یہ والی گاڑی ہے، میری ماما کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے. بچیاں ہوں گی تو وہاں سے ڈریس لیا، یہ کیا وہ کیا، اور ہم وہاں گئے تھے، وہاں اس ہوٹل سے ہم نے فوڈ لیا. یا مطلب کہ ان کی ساری باتیں نا گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے سیٹ اپ پہ. اور گھومنی کس پہ چاہیے؟ ان کے اپنے انٹلیکٹ پہ. ساری باتیں کس پہ بیس کرتی ہیں؟ باپ ایسا ہے، بزنس، فیملی بزنس ایسا ہے، ہمارے چچا ایسے ہیں، وہ میرے لیے وہاں سے یہ لائے، ہم یہ یوز کرتے ہیں، یہ چیز اس برانڈ کی یوز کرتے ہیں، اور وہ کپڑا اس برانڈ کا یوز کرتے ہیں، اور یہ والا جوتا اس برانڈ کا یوز کرتے ہیں. جاگرز وہاں سے لیتے ہیں اور جو سلیپرز ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اس بچے کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟
کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ وہ بچہ کیا سوچتا ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ وہ سارے کا سارا دوسروں پر ریلائی کر رہا ہوتا ہے. اس کا سارا سسٹم، اس کو نہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا، نہ ڈسکور کیا، نہ اسے اپنی اسکلس کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہے. یقین کریں جو خود اپنی عزت کرتے ہیں نا اور خود پہ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا بھی ان کی عزت کرتی ہے اور ان پہ بھروسہ کرتی ہے. جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، کبھی کوئی انسان اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. کوئی چیٹ کرتا ہے، چیٹ کر کے پاس ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کو جب کوئی اسائنمنٹ ہوگی یا کوئی مشکل کوشچن بچے کلاس کے اس بچے سے پوچھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. جو خود سے ریزننگ کرتا ہے، چاہے اس کا آنسر غلط آتا ہے لیکن وہ ٹیچر سے ڈفرینٹ کوشچن کرتا ہے، وہ عجیب طرح کے کوشچن اندر سے نکال لیتا ہے، اس بچے کو ہمیشہ ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا ہے. بچہ اپنے انٹلیکٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو بچے کو اس کے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھائیں. جب وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا نا، یقین کریں جو اپنے آپ کو کانکر کر لیتا ہے وہ دنیا بھی کانکر کر سکتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے نا، وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی سنبھال سکتا ہے. جب وہ اپنے اوپر یقین رکھ لیتا ہے نا، تو دوسرے بھی اس پر یقین رکھ لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں. لیکن جس سے خود پہ یقین نہیں، دوسرے کیوں کریں گے اس پہ یقین؟ اب یہی ساری باتیں جو ہیں، یہ لانگ رن میں کیا ہوتا ہے؟ لانگ رن میں کیا ہوتا ہے؟ 17 18 19 سال کا بچہ ہے، مائیں بڑے فخر سے بتا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں کہ میرا بچہ میرے سے پوچھے بغیر، ایون کہ میرڈ بھی ہے، میرے سے پوچھے بغیر کبھی یہ نہیں کرتا، کبھی وہ نہیں کرتا، کبھی چیز نہیں ادھر سے ادھر رکھتا. یا بچی، یہ اچھی بات ہے. فرما برداری اور بالکل کسی پہ ڈپینڈنس ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے بچے کو فرما بردار بنانا ہے، لیکن اسے آپ نے ڈپینڈنٹ نہیں بنانا، اسے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. اسپیشلی جو بوائز ہوتے ہیں جنہوں نے آگے قوام بننا ہے، وہ قوام بن چکے ہیں، شوہر بن چکے ہیں بیویوں کے، ڈیپینڈ کر رہے ہیں ماؤں پہ، ماؤں کے ڈیسیژنز پہ. فرما برداری از ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. فرما برداری اور چیز ہے. ڈیسیژن میکنگ آپ کے بچوں کو آنی چاہیے. اور وہ آپ کیسے سکھائیں گی؟ آپ کے میں کیا انجیکشن سے انجیکٹ کر دوں ڈیسیژن میکنگ؟ میں کیسے انجیکٹ کروں؟ کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان صبر کیسے کرے؟ تو انہوں نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. تو پھر جو شخص پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم آجزی کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجزی کرنے سے آتی ہے. پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے سیکھیں؟ انہوں نے کہا علم پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے. تو ڈیسیژن میکنگ کیسے سیکھنی ہے؟ بچوں سے کو ڈیسیژن ان کے لینے دیں. ڈریس بھی اپنی پسند کا دلانا ہے، جوتے بھی اپنی پسند کے دلانے ہیں، اور اپنی رینج ضرور بتائیں، بیٹا اتنے تک کا لینا ہے. یقین کریں وہ بچہ اس رینج سے باہر نہیں جائے گا، لیکن اس کو مرضی تو دیں اس کی اپنی. ٹھیک ہے، اس کو مرضی تو دیں اپنی. ہر انسان اسٹرائیو کرتا ہے ساری زندگی اپنی مرضی کے لیے. عورتیں کیوں سیپریٹ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، کمبائن سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی؟ مرضی، صرف مرضی ایک ڈفرینس ہے، باقی تو سب کچھ کھانا پینا کپڑے تو ویسے ہی ہوتے ہیں. ایک مرضی کا ڈفرینس ہوتا ہے. اور وہ جو اتنی چیز جس کے لیے ہم ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں نا، جو مرد ہیں وہ جاب سے نکل کے بزنس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مرضی، اونرشپ. لیکن ہم جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سارا دن جان مارتے رہتے ہیں، باپ بھی ماں بھی، اس بچے کو مرضی نہیں دیتے، اس بچے کو اس کی انڈیپینڈنس نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ قوام بھی نہیں صحیح بنتا، وہ بچہ بیٹا بھی صحیح نہیں بنتا، وہ ڈیسیژن میکر نہیں صحیح بنتا. اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. جب وہ سبجیکٹس رکھنا چاہ رہے ہیں اسے ڈیسائیڈ کرنے دیں. جس پہ اس کا پیشن ہے وہیں جانے دیں. اس کا اسکوپ کم ہے، اگر وہ اس چیز میں اس کو شوق ہے، وہ بریلینٹ ہے، وہ اپنے راستے بنا لے گا. جس چیز میں لوگ سکسیزفل ہو رہے ہیں، مے بی وہ زیادہ لوگوں میں وہی ٹیلنٹ ہو، لیکن آپ کا بچہ ان زیادہ لوگوں میں، گو ود دا فلو لوگوں میں سے نہیں ہے. اس میں اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں، کوئی دوسری طرح کا ٹیلنٹ ہے. اور جب بچہ چھوٹی ایج میں اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے، میں نے بچی کو سیلڈ بنانے کے لیے دیا، چھوٹی بچیوں کی 11 12 ایئرس کی، انہیں شوق یہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے مکسنگ کرے، چیزوں کو کرنے دیں. اتنے چھوٹے ڈیسیژن تو ہم کرنے دے سکتے ہیں. نہیں اس میں یہی ڈالنا ہے، کیوں ڈالنا ہے بھائی؟ ان کو کرنے دیں. بس وہ نمک چینی اکٹھی نہ ڈال دیں، باقی انہیں ڈالنے دیں جو وہ ڈال رہی ہیں. ٹماٹر کے ساتھ نہیں، بس کھیرا پیاز ہی ہونا چاہیے. نہیں بھائی، انہیں آپ بند گوبھی بھی ڈال لیں تو کوئی بات نہیں. ان کو ڈیسیژن میکنگ کرنے دیں، اور ان کے ڈیسیژن کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں انہیں بھگتنے دیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا، جب اس نے پہلی دفعہ فنگر چپس کاٹے تھے تو اس کا چھوٹا سا بالکل نا کٹ سا لگ گیا. اور بڑے بچوں کو میں نے کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانے دیا تھا، لیکن ان سے میں نے سیکھا
اور میں نے اسے جانے دیا تو وہ کوئی بات نہیں, اس کے بعد نہیں لگا کبھی کٹ, چھوٹا سا تھا, مائنر سا. تو ایسے ہو جاتا ہے. یہ جو مائنر نقصانات ہیں نا, یہ زندگی میں آگے بڑے نقصانات سے بچا لیں گے. بچہ ڈیسیژن اپنا لے اور اس کو پھر اون بھی کرے, ہاں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوئے, اس کے جو برے اثرات ہیں, ہاں میں یہ بھگتوں گا. تو پھر وہ بڑی ایج میں اپنے ڈیسیژن, میں نے کتنے زیادہ ایڈلٹس دیکھے ہیں, یقین کریں, مرد قوام ہیں, گھروں کو ہینڈل کر رہے ہیں, باتیں وہ کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ وہ اس وجہ سے ہوا, فلاں بات فلاں کی وجہ سے ہوگی, میرے ساتھ یہ جو ساری برائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں یہ فیکٹرز تھے, اس میں اس انسان کی غلطی تھی, اس میں میرے بڑوں کی غلطی تھی, اس میں میرے فلاں کی غلطی تھی, اپنی کوئی غلطی نہیں تھی. اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ایسے مرد. اتنے انٹیلیجنٹ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے, حالانکہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی غلطیاں انہیں اون ہی نہیں کرنی آتی. تو جو ڈیسیژن لے, بچے کو ڈیسیژن لینے دیں اور اس کو اون بھی کرنے دیں, اس کے آفٹر افیکٹس کو کہیں بیٹا ایکسیپٹ بھی کرو. ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ کر لو اپنی مرضی, تو بیٹا اس کو پھر اون بھی کرو, تو اون بھی کرنے دیں اور اون کرائیں, اور پھر وہ بڑے ہو کے بھی اون کرے گا. جب بچہ یا بڑا ایڈلٹ بھی کوئی چیز اون کر لیتا ہے نا, آپ نے مان لی یہ غلط ہو گیا مجھ سے, تب آپ اس کو فکس کریں گے نا. آپ نے مانا نہیں میں نے غلطی کیا, آپ اس کو فکس کیسے کریں گے؟ جو انسان گناہ کر کے مانے گا نہیں میں نے گناہ کیا, وہ توبہ کرے گا؟ وہ کبھی توبہ کرے گا ہی نہیں. جو انسان غلطی کو مانے گا وہ اس کو فکس بھی کرے گا. اتنے بڑے بڑے ایڈلٹس 40-50 میں چلے جاتے, اپنی غلطیاں ماننی نہیں آتی. بچے کو سکھا دیں غلطیاں ماننا, اور وہ کب مانے گا؟ جب آپ اسے انڈیپینڈنٹ کریں گے, اسے انڈیپینڈنٹلی کرنے دیں کام. پھر وہ اپنی غلطی جب وہ کر لے گا نا, ماننے گا, اور پھر کہنا اچھا بیٹا, اور پھر اسے ڈسکریج نہیں کرنا, کہنا بیٹا بار بار فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سکسیس. فیلئر نہیں ہوتی. میں تو اپنے بچوں کو اکثر کہتی ہوں کہ فیلئر از نتھنگ, دیر از آلویز ٹو تھنگس, دیر آر آلویز ٹو تھنگس, ون از سکسیس اینڈ ون از لرننگ. ایک لرننگ ہے اور ایک سکسیس ہے. وہ جو فیلئر ہے وہ فیلئر نہیں, وہ آپ کا لرننگ فیز ہوتا ہے, اور اس لرننگ فیز کا پہلا اسٹیپ ہے فیلئر. کتنی بار سائنٹسٹ فیل ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو بلب نظر آئے, اس کے پیچھے اس نے کتنے 100 ایکسپیریمنٹس کیے, پتہ ہے کسی کو؟ جی مون پہ چلا گیا نیل آرمسٹرانگ, اس سے پہلے کتنے فیلئرز ہوئے پتہ ہے کسی کو؟ فیلئرز تو پہلا اسٹیپ ہے سکسیس کا. تو اپنے بچوں کو سکھائیے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے سسٹم میں اسپیشلی زیادہ تر ہمارے گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ مائنہ کمپلینس, ایک تو سب سے پہلے تو ان کی کمپلین سٹارٹ ہوتی ہے اپنے شوہروں سے, ٹھیک ہے. اور شوہر چونکہ ایسا ایک فگر ہوتے ہیں جس کی وہ خوب کمپلین کر سکتی ہیں, اس کے بھی سامنے اور بچوں کے بھی سامنے. باقی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو اس طرح نہیں کرٹیسائز کیا جا سکتا, تو وہ دل جی بھر کے کرٹیسائز کرتی ہیں اپنے شوہر کو. کبھی ایسا نہ کریں. ماں جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہے بچے کے لیے, اور باپ بھی رول ماڈل ہے بچے کے لیے. باپ بچوں کا ہیرو ہوتا ہے, اور جب آپ اسے ہیرو بناتی ہیں نا تو وہ بچے بھی بڑے ہو کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا جو گھروں کو سٹیبل رکھتا ہے, جو گھروں میں بیلنس رکھتا ہے, جو معاملات کو ہینڈل کرتا ہے, جو ارن کرتا ہے, جو ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے, جو ہمیں چیزیں لا کے دیتا ہے, جو ماں کو بھی خوش کرتا ہے, جو بیوی کو بھی خوش کرتا ہے, اور جو بچوں کو بھی چیزیں لا کے دیتا ہے. اسے ایسا فگر نہ بنائے جو ناکام ہے ہر جگہ پہ. وہ ماں کے آگے ناکام بیٹا ہے, جو بیوی کے آگے ناکام شوہر ہے, اور جو بچوں کی بھی کوئی چیز اگر آپ الجھی ہوئی ہے تو کہ تمہارے باپ نے لا کے نہیں دی, انہیں اتنے دنوں سے کہا ہوا ہے انہوں نے لا کے نہیں دیا, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا ہو گیا. اسے آپ کیا کریں گی؟ آپ اس کا ہیرو اس سے چھین لیں گی. وہ جو اس کا ہیرو تھا, جسے ہیرو ہونا چاہیے تھا, وہ آپ اسے چھین لیں گے. ایک شوہر کیسا بھی ہو, ایز اے باپ آپ کو اسے اپنے ہسبینڈ کو ہیرو ہی پورٹرے کرنا ہے. یہ آپ کے بچوں کے لیے یہی اچھا ہے. اگر نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بچہ کیا سمجھے گا؟ میں کتنا ان لکی انسان ہوں, یہ میرے ساتھ ہی ہو گیا. اس میں کیا ہوگا؟ ایک چیز جو انسان کی ہیپینس, ہر انسان چاہتا ہے نا میں خوش رہوں, میرے بچے خوش رہیں. کون چاہتا ہے کہ میرے بچے خوش رہیں؟ ہینڈ ریز کریں. کون چاہتا ہے کہ میرے بچے خوش رہیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں ان کے بچے خوش رہیں. خوش رہنے کی جو بیس ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ نعمتوں پر نظر رکھنے سے. جب آپ بچوں کو کمپلینس سناتے ہیں نا,
آل ٹائم کمپلیننگ، ایوری ٹائم یو ہیو کمپلینس فار دیم. آپ کو سنانے کے لیے صرف کمپلینس ہیں ان کے پاس. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں جو بڑی بڑی نعمتیں وہ نظر ہی نہیں آتی. انہیں اپنی زندگی کے سارے نقص نظر آتے ہیں، لیکن وہ نقص نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے، بلیو می وہ اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اور سامنے جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گی بچوں کے سامنے، وہی ان کے دماغ میں رہے گی. اگر آپ ان کی زندگی کی نعمتوں کو ہائی لائٹ کریں گی، ان کی زندگی میں نعمتیں رہیں گی. کوئی ایسا بچہ ہے جس کی زندگی میں کوئی نعمت نہ ہو؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے بچے کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت اس کے پیرنٹس ہیں. کچھ نہیں ہے، پیرنٹس تو ہیں. ہماری مائیں اکثر کس کا شکار ہے؟ دادا دادی نا فلاں بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، پپھو اس بچے کو زیادہ پیار، چچا اس بچے کو، ممانی اس بچے کو، خالہ بھی. آپ کم ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ آپ ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا اسے کیوں پیار کر رہے ہو. آپ کریں. آپ سب سے بڑی نعمت ہے اپنے بچوں کے لیے. خود ہم کیئر کرتے نہیں، وہ بھی کرے وہ بھی کرے، آپ کیوں نہ کریں؟ آپ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ انہیں دنیا میں لانے کی وجہ بنے، اور آپ کی وہ رسپانسبلٹی ہے. اللہ نے آپ کو رسپانسبل بنایا. یو آر رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی آف دیم. ہر ان کی ایکٹیویٹی کے آپ رسپانسبل ہیں. تو آپ محبت کریں ان سے. جب آپ کہیں گے کہ تمہاری، آپ یہ بھول جائیں کہ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ نا میری ماما کے ساتھ جاتی ہے، یہاں پہ نا میرے بابا کے ساتھ. اس کو سب سمجھ آتی ہے، اتنی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ پیور ہوتا ہے. ہمارے اندر بڑے عجیب عجیب طرح کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. کون سی 50 جنگیں ہم اپنے دل میں لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن بچے ایسے نہیں ہوتے، بالکل پیور ہوتے ہیں. انہیں ہر چیز نظر آتی ہے، کون کہاں پہ کیا کرتا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ کہا کریں. گڈ پوائنٹس ہمیشہ ریز کریں. تمہاری دادی میں یہ کوالٹی ہے، انہیں پتہ چل جائے گا اگر کوئی زیادتی ہے تو. تمہاری دادی کی یہ کوالٹی ہے، تمہاری پپھو کی یہ کوالٹی ہے، تمہاری اس کی یہ کوالٹی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کو شکر گزاری کرنی آئے گی کہ اس نے ماں کو شکر گزاری کرتے دیکھا. خود ہم کمپلینس کریں، ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہمارا ہر وقت روٹھا رہتا ہے اور اس کا تو موڈ ایسے ہی آف ہو جاتا ہے، اور اسے تو کسی چیز پہ کوئی شکر نہیں ادا کرے گا. یہ جو اتنی چیزیں اس پہ تم شکر نہیں ادا کرتے، آپ کے پاس جو چیزیں آپ شکر ادا کرتی ہیں. آپ کو اللہ نے اتنے رشتے دیے، اتنا کچھ دیا، گھر دیا، گاڑیاں دیں، پتہ نہیں کیا کیا دیا. ہم اس پہ شکر ادا کریں. وہ جو ایک چیز نہیں دی ہوگی اسی کو ہم پیٹتے رہیں گے، سارا دن پیٹتے رہیں گے. اور بچوں کے سامنے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے شکر گزار نہیں ہوتے. جب وہ شکر گزار نہیں ہوتے، ان کی نعمتوں پہ نظر نہیں ہوتے، تو وہ ہیپی نہیں ہوتے، وہ چیئرفل بچے نہیں ہوتے. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کچھ بچے بالکل پلین فیس ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے، کیونکہ بچے تو ان کے اسمائل ان کے ساتھ نا، ان کے امیج کے ساتھ اٹیچڈ ہے. انہیں مسکراتے رہنا چاہیے، بلکہ انہیں سکھائیں اگر وہ نہیں مسکراتے کہ دنیا فتح کر لو گے اگر بات کی ابتدا مسکرانے سے کرو گے. دنیا فتح، آپ یقین کریں، آپ انٹرویوز دینے جائیں نا، اگر آپ اسمائل سے اسٹارٹ کریں تو وہ انسان ویسے ہی آپ کے اخلاق سے امپریس ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بڑی عادتیں بچوں میں پیدا کرتی ہیں. یہ چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جنہیں ہم مس کرتے ہیں ڈیلی لائف میں. بچوں کو شکر گزاری سکھائیں، خود شکر گزاری کر کے. کبھی بچوں کو جیسے پاپا نے کہیں لے کے جانا تھا اور وہ نہیں لے کے گئے، تو میں ایسے کرتی تھی، میں انہیں یاد کرتی تھی وہاں لے کے گئے تھے، وہاں لے کے گئے تھے، وہ والا ٹوائے دلایا تھا، وہ دلایا تھا. اب یقین کریں بالکل میرے بچے نارمل رہتے ہیں. وہ اکثر لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا ان کے سامنے، جب بچے چھوٹے تھے تو کچھ بڑے ہو گئے، ان کے سامنے جا رہی ہے کچھ کہیں گے نہیں؟ میں نے کہا کیوں کہیں گے؟ میں نے ان کو ایسے چھپا چھپا کے نہ کبھی میں ان کے سامنے سے گئی ہوں. ان کے لیے یہ نارمیلٹی ہے. اور میں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ایک اگر بچے کو کہیں لے کے نہیں گئے تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا آسمان نیچے نہیں آ جائے گا. تو جو ان کے پاس ہے اس پہ انہیں سیٹسفائیڈ آپ نے کرنا ہے. پھر ایسا ایسا کیا ہوگا، انہیں عادت ہو جائے گی. ان چیزوں پہ شکر گزاری کی انہیں عادت ہو جائے گی، خوش رہنے کی عادت ہو جائے گی. ایک ٹائم آ جائے گا جب آپ کبھی ڈپریس ہوں گی اور وہ کہیں گی ماما یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. 2-3 سال بعد آپ یہ فرق محسوس کریں گی کہ وہ بچے آپ کو کہنا شروع ہو جائیں گے ماما یہ بھی تو ہے، ہمارے پاس یہ بھی تو ہے. تب بھی تو اگر آپ اپنے شوہر کی بات کریں گی تو وہ کہیں گی ماما یہ بھی تو دلایا تھا انہوں نے، یہ بھی تو کیا تھا. بچے کو پازیٹیو، یہ پازیٹیو ہونا اتنی بڑی چیز ہے نا. یہ شکر گزاری انسان کو پازیٹیو بناتی ہے. تو بچے کو، اپنے بچے کو پازیٹیو بنائیں. آپ کبھی غور کریں گے کسی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کو نا پازیٹیو وائبز آتی ہیں، آپ کو نا اچھا احساس ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کا دل بھاری سا ہو جاتا ہے. ان کی باتیں، حالانکہ وہ کوئی آپ کو ٹونٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ آپ کو بوجھل کر دیتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں.
اور نیگیٹو وائب صرف انسانوں میں نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے غیبتیں کر رہے ہیں, چگلی کر رہے ہیں, وہ نیگیٹو وائبس آپ کے گھر کی دیواروں میں بھی ہیں. آپ کچھ گھروں میں جائیں وہاں سکون ہوگا, کچھ گھروں میں بے چینی ہوگی. پتہ نہیں کسی کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے ہوتا ہے. کچھ گھروں میں سکون ہوتا ہے, کچھ گھروں میں بے چینی ہوتی ہے. یہ وہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو ان کی در و دیواروں میں بھی وائبز ہوتی ہیں. تو اپنے بچوں کو پازیٹیو بنائیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کے لیے بہت سی ویل وشز کہ جو بھی چیزیں آج آپ بچوں کو سکھائیں گی وہی بچے پریکٹس کریں گے. بچے ویسے ہی ہوں گے جو وہ آپ کی گود میں تھے. جو آپ نے انہیں بنایا, جو آپ نے انہیں بنا کے معاشرے میں نکالا, وہ ویسے ہی ہوں گے. بچے کو حق پہ کھڑا رہنا سکھائیں. کبھی یہ نہ سکھائیں جو میجورٹی کر رہی ہوگی گو ود دا فلو, جو سب کر رہے ہوں گے بھیڑ چال, تم بھی وہاں چلنا شروع کر دینا. اکیلے کھڑے ہو جانا لیکن حق پہ کھڑے ہونا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل یونیک بننے کے لیے آپ بالکل ایک عجیب سی بات کر دیں. یہ اس سے مراد نہیں ہے. میں حق کی بات کر رہی ہوں کہ جو حق بات ہے وہ بچے کو وہ کہنا سکھائیں. حق بات سکھائیں, چاہے وہ آپ کو اکیلا کر دے. کسی کا کسی پوائنٹ پہ زیادہ ہونا اس کے حق ہونے کو شو نہیں کرتا, ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو حق بات کو سپورٹ کرنے والا بنائیں. اگر بچے کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ امپریسو ہو, اب یہ 2-3 میرے پاس ٹپس ہیں, میں آپ کو جلدی دیتی ہوں, ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم, وائنڈ اپ میں اس کو کرتی ہوں. اپنے بچے کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ امپریسو ہو اپیرنٹلی, تو سب سے پہلے اس کے آپ نے اپیرنس سے ہی شروع کرنا ہے. اس کو صفائی کی عادت, اس کی صفائی, اس کی طہارت, اس کا سلام پہل کرنا, اور جیسے میں نے ابھی بتایا تھا مسکرانے سے بات شروع کرنا. مسکرا کے بات کرنی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اس کو سلام کر کے آنا, تو پھر ساتھ یہ بھی کہا کریں مسکرا کے سلام کر کے آنا. ورنہ کبھی کوئی بچے سلام ایسے کرتے ہیں جیسے وہ نا کسی کو مار رہے ہیں سلام سامنے کو, وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی ساتھ سکھائیں. ایک فریز یہ ایڈ کر دیں, مسکرا کے سلام کرنا. ایسا بچہ آپ یقین کریں ہر دل عزیز ہوتا ہے. لوگ کی بات سنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, پورے کا پورا رخ موڑ لیتے تھے اس کی طرف. وہ ایسے گردن نہیں موڑتے تھے, پورا. اپنے بچوں کو یہ مینر سکھائیں. یہ بچے کو ہر دل عزیز بناتی ہے چیز. آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے فیوریٹ ہوں سب کے, تو یہ چیز بنائیں. خواہ خواہ کسی کی بات میں انٹرفیئر نہ کریں, اسپیشلی جو بچے کمبائنڈ سسٹم میں رہتے ہیں. بالکل کسی کی بات میں انٹرفیئر نہ کریں, کسی کی بات میں تجسس نہ کریں. تجسس اور ایمان ایک دل میں نہیں ہوتے. اپنے بچوں کو بتائیں, اور ان کے تجسس سے کیا ہوگا وہ آپ کو آ کے بات بتائیں گے, اور آپ کیا کریں گی. معاملات کبھی سدھرتے نہیں ہیں تجسس سے, ہمیشہ خراب ہوتے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے, کسی نے کیا کہا, اگر آپ نے نہیں سنا آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اچھا کہا یا برا کہا, کیا فرق پڑتا ہے. تجسس سے انہیں بچائیں. کسی مصیبت پہ انہیں سٹیبل, جیسے شکر گزاری امپورٹنٹ ہے نا, ویسے صبر بھی امپورٹنٹ ہے. سورہ اثر میں کیا آتا ہے, وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, حق بات کی, اور حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی. حق بات کی نصیحت, حق پہ کھڑا ہونا, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, اور صبر کی تلقین, یعنی کہ وہ جو حق بات تھی نا, صبر کا مطلب ہوتا ہے تھم جانا, تو اس پہ تھم جانا ہے. وہ جو حق ہے نا اس پہ تھم جانا ہے, اور پھر اس تھمنے پہ جو آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑیں گی نا, یہ بڑے بچوں کے لیے ٹپ ہے. وہ پھر اس پہ صبر, اس مشکلات کو برداشت کرنا, پھر وہ والا صبر. یہ 2 طرح کا صبر ہے, ایک جم جانا حق بات پہ, اور دوسرا مشکل پہ صبر کرنا. اس تھمنے میں نا بڑی مشکلات آتی ہیں, بڑوں کو بھی آتی ہیں, بڑوں کو بھی آتی ہیں, بچوں کو بھی آتی ہیں. بچوں مطلب ایڈلٹ جو بچے ہیں 17, 18, 19, 20. ٹھیک ہے, صبر ہے کیا, روک لینا خود کو, تھم جانا. کسی بھی کوئک رسپانس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. وہ انسان شکر گزاری نہیں کر سکتا جو صبر نہیں کر سکتا. صبر پہلا سٹیپ ہے, شکر گزاری دوسرا ہے. کیونکہ اگر آپ کو کچھ ملا, آپ نے خود کو روکا نہیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ شیخیاں بگاریں گے, میں نے کیا. شکر گزاری تو نہ ہوئی. شکر گزاری تو یہ میں نے محنت ہی اللہ نے دیا. محنت آپ کے ہاتھ میں, دینا پھر بھی اللہ نہیں ہے. پھر اور صبر کیا ہے, خود کو روکنا. مشکل آ گئی, اگر آپ نے خود کو روکا نہیں تو آپ کہیں گے میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ہی ساتھ کیوں ہوا, دنیا میں اتنے بھی تو لوگ ہیں. لیکن اگر آپ نے خود کو روک لیا تو آپ کہیں گے اللہ مالک ہے میرا, اللہ نے دیا ہے, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. جب انسان خود کو روک لیتا ہے نا, تو وہ ہر طرح کے بیڈ رسپانسز سے خود کو روک لیتا ہے. صبر یہی ہے. شکر بھی صبر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نعمتوں کا انتظار بھی صبر ہی ہوتا ہے. جب آپ صبر کریں گے تو نعمتوں کا انتظار کریں گے, نعمتوں پہ شکر گزاری کریں گے, نعمتیں بڑھ جائیں گی. قرآن میں کیا آتا ہے, جو تم شکر گزاری کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو جو شاکرون کے اسٹوڈنٹ ادھر, انہیں تو پتہ ہے کہ جب شکر گزاری ہم کرتے ہیں تو وہ نعمتیں جو موجود ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں, جو آپ کے پاس نہیں وہ آ جاتی ہیں, اور
سب سے بڑا فائدہ جو مجھے محسوس ہوا، وہ نعمتیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں لیکن انسان ان کو پہچانتا نہیں ہے، انسان کو ان کی پہچان مل جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت سے ایسے رشتے ہیں ہمارے پاس جو بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ہم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو شکر گزاری کی یہ ایک نا سرکل ہے، جب آپ یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتا، ایون کہ وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا تو ہے مگر پہچان نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پہچان ہونا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی اللہ کی ایک خاص عطا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ جب آپ اندھے کو دیکھیں گے تبھی آپ کو پتا چلے گا اچھا میرے پاس آنکھیں، ویسے آپ کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ سارے رنگ آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو بہترین عطا کرے، اپنی نعمتوں سب نعمتیں عطا کرے، اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، سچا بنائیں، صابر بنائیں، دیانتدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ آپ کی اس پوری جرنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھام کے رکھے، آمین رب العالمین۔ یہی ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ایک کامیاب بچہ ہوتا ہے، اور ایڈلٹ بھی یہی کامیاب ہوتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔